الحمد للہ رب العالمین۔ ان آیات میں نشانی ہے ہر اس کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو کہ صبر کا معنی قرآن میں کئی مقام پہ لفظ آیا نا، صبر وصبر ان اللہ مع الصابرین، وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ میرا مدنی آپ بھی اسی طرح صبر کریں جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے صبر کیا۔ تو اصل یاد رکھو کہ صبر کا معنی ہے منع، روکنا۔ کیا معنی یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، یہ صبر ہے کہ اطاعت میں جم جاتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے۔ کہ دل تو مچلتا ہے، دل کی تو خواہشات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، لیکن وہ روکتا ہے، بھئی یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ وہ لکھا ہے نا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پٹھان طالب علم تھا، وہاں پڑھتا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ کسی لڑکے پہ عاشق ہو گیا۔ پٹھانوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہے، اللہ ہدایت دے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ عاشق بھی ایسے ہو گیا کہ نعوذ باللہ جب سجدے میں جاتا نا، سبحان ربی الاعلیٰ کے بغیر بھی اس کا نام لیتا۔ اب وہ ایک دن بیٹھا روتا رہا کہ یا اللہ، میں کیسی محبت ہے یہ، میرا تو دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، نماز بھی گئی، ماں باپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا اور میں یہاں عشق میں مبتلا ہو گیا۔ آخر اس نے مجبور ہو کے، شرم بھی آتی تھی نا کہ کیا کہوں لوگوں کو، حضرت استاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور جا کے چیخ مار کے رو پڑا۔ میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں برباد ہو گیا ہوں، میرا دین بھی اجڑ گیا، دنیا بھی ختم۔ ایک لڑکے کی محبت میں آ کے میں اتنا مبتلا ہو گیا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے لڑکے کا خیال ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں تو لڑکے کا نام لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے بھائی، ایسے کرنا کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں مسجد سے اپنے حجرے کی طرف جاؤں، چھتے والی مسجد کہلاتی تھی، وہاں آ نماز پڑھتے تھے، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، کہ شرط یہ ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی، اور پھر جب میرے کمرے میں آ کے بیٹھ جاؤ پھر بھی بات نہیں کرنی جب تک میں نہ کہوں، خاموش رہنا۔ صبح کی نماز پڑھی، حضرت استاد چلے، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضرت کمرے میں آ کے بیٹھے، حکم تھا کہ بات تو کرنی نہیں نا، اب چپ کر کے بیٹھا ہوا۔ اصل بات کیا تھی؟ اصل تو وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں نا، حضرت اس کو صبر سکھا رہے تھے کہ میرے کہنے پہ خاموش رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ جب صبر آ جائے گا تو لڑکے سے بھی صبر آ جائے گا۔ کافی دیر کے بعد دیکھتے رہے، پھر اس کو بلایا کہ میرے اشارہ کیا قریب ہو جاؤ، اور وہ لکھتا ہے کتابوں میں کہ آپ نے میرے ہاتھ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا اور فرمایا 3 دفعہ توبہ استغفر اللہ پڑھو۔ میں نے 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھا تو کہنے لگے کہ اب جاؤ۔ کہتے ہیں میں جب کمرے سے نکلا مجھے معلوم ہوا کہ میرے دل کے اندر سے کوئی چیز نکل گئی ہے، سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا چیز ہے۔ سامنے آیا وہی لڑکا کھڑا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کون لڑکا ہے، نہ یہ سمجھ آئے کہ میں اس کی محبت میں مبتلا تھا اور حضرت کی دعا سے اللہ نے مجھے نجات دی، یہ خیال ہی نہ آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنا علم بھی مکمل کیا اور کتابیں بھی مکمل کی، اور اللہ نے مجھے پھر اس فتنہ سے بھی بچا دیا۔ تو صبر کا معنی ہے گناہوں سے رکنا۔ اس لیے علماء اس کی تعریف کرتے ہیں الصبر علی الطاعت
نیک کام پہ جمے رہنا، ہاں یہ بھی صبر ہے کہ سردی ہے گرمی نہیں، نماز پڑھنی ہے، تھکا ہوا ہوں دور سے آیا ہوں کچھ بھائی نہیں، پہلے نماز. تو اللہ کی فرما برداری پہ جمع رہنا یہ صبر ہے. الصبر عن المعصیت، گناہوں سے بچا رہنا یہ بھی صبر ہے. اور اگر کوئی غم آ جائے، مصیبت آ جائے، اس وقت بھی صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی صبر ہے. اللہ نے یہاں قرآن میں فرمایا کہ میری آیات کو وہی سمجھتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور میری آیات وہی سمجھتے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں. جو نہ شکرے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں کرتے ہیں، تو ان کو کیا ملے گا؟ میرے مدنی پاک کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کی شان ہر حال میں نرالی ہے. لا یقضی اللہ لہ قضاء الا کان خیر لہ، اللہ کا ہر فیصلہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے. ان اصابت الضراء صبر فکان خیر لہ، اگر اس کو تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو صبر میں خیریت ہے. وان اصابت السراء شکر فکان خیر لہ، اور اگر اس کو نعمت ملے، خوشی ملے، شکر کرتا ہے تو شکر میں، تو مومن کا تو ہر حال جو ہے وہ خیریت ہی خیریت ہے. حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان آیا ہمارے پاس سمرقند و بخارا سے. بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بلخ، بخارا، سمرقند، تاشقند، ازبکستان، تاجکستان، یہ ماورا نہر، بڑے لوگ پیدا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مجتہدین. اچھا خدا کی شان دیکھو، امام بخاری بھی بخارا سے میں ہیں، لیکن وہاں مسلک ابو حنیفہ کا چلتا ہے. بخاری میں ایک بھی ابو حنیفہ کے خلاف نہیں. اور حنفی بھی بڑے سخت ہیں، جیسے پٹھان بڑے سخت حنفی ہوتے ہیں نا، یہ بخاری بھی بڑے شدید حنفی ہیں. چھوٹی سی بات بھی فقہ حنفی کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے. تو فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا ہمارے لنگر میں، اور اس سے میں جتنا شرمندہ ہوا زندگی میں ایسا کبھی نہیں. فرماتے ہیں کہ ٹھہر گیا. ایک دن ہم نے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، کیسے آئے؟ اور کہا میں مسافر ہوں، آپ کے بارے میں سنا تھا تو میں نے کہا اللہ والے ہیں زیارت کر لو. میں نے پوچھا بھائی، انہوں نے پوچھا کہ حضرت پھر آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا حضرت بڑا اللہ کا شکر ہے، اللہ دیتے ہیں شکر کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں تو صبر کرتے ہیں. وہ ہنس پڑا. میں نے کہا عجیب نوجوان ہے. کبھی کیوں ہنستے ہو؟ میں نے کہا جی ہمارے یہاں کتوں کا بھی یہی حال ہے، روٹی ڈال دو تو کھا لیتے ہیں، نہ ڈال دو مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتے، پڑے رہتے ہیں. حیران ہو گیا، ابھی یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے. میں نے کہا اچھا تمہارے یہاں بزرگوں کا کیا؟ انہوں نے کہا مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جیسے حضرت علی نے بچوں سے کھانا اٹھا کے مسکینوں کو دے دیا. روزے سے رہے، پانی سے روزہ افطار کیا، ایک دفعہ یتیم کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، اور اس کے بعد ایک دفعہ قیدی کو دے دیا. اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا بدری تیرے اہل بیت کی شان ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. تو بہرحال اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے.